حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ اپنے معصوم چھوٹے بچے کو لے کر ہجرت کرنے لگے۔ تو جب ہجرت کے لیے سامان باندھ لیا اور جب روانہ ہونے لگے تو اس وقت ام سلمہ کے جو والدین تھے، جو قبیلے والے تھے، وہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اے ابو سلمہ، تم اگر اکیلے جاتے ہو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی عورت ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت ابو سلمہ اکیلے روانہ ہوئے، اور جب اور پھر حضرت ابو سلمہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جانے لگے تو ان کے رشتہ دار آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، لہٰذا اس چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو بھی ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ وہ اس معصوم بچے کو بھی چھین کر لے گئے۔ یعنی 3 افراد ہیں گھر کے، میاں ہے، بیوی ہے اور چھوٹا معصوم بچہ ہے، تینوں کو الگ الگ جدا کر دیا گیا۔ اور ان ماں باپ نے تینوں کی الگ الگ جدائی برداشت کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ان تینوں حضرات نے اپنی آپس کے اندر جدائی برداشت کر لی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 سال انہوں نے اس طرح گزارا کہ 1 سال صبح ہوتی تو وہ رونا شروع کر دیتی، شام تک وہ ایک الگ جگہ پر بیٹھ کر روتی رہتی کہ میرا خامد بھی مجھ سے جدا ہو گیا اور میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا، میں اکیلی رہ گئی۔ انہوں نے 1 سال غم کی وجہ سے رونا تو برداشت کر لیا، لیکن یہ نہیں کہا اپنے قبیلے والوں کو کہ میں اسلام چھوڑتی ہوں یا میں ہجرت کا ارادہ چھوڑتی ہوں۔ ہجرت کا ارادہ بھی اپنا برقرار رکھا اور اسلام پر بھی، دین اسلام پر بھی پختگی کے ساتھ جمی رہیں۔ تو ان صحابہ کرام کی زندگی سے، ان صحابیات کی زندگی سے ہمیں دین پر ثابت قدمی سیکھنا چاہیے کہ وہ حضرات کس طرح دین پر ثابت قدم تھے، ہر چیز قربان کر کے بھی وہ دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ تو 1 سال کے بعد ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو اس پر رحم آیا، حضرت ام سلمہ پر رحم آیا اور ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور ان کا بیٹا بھی ان کو واپس کروایا۔ پھر ام سلمہ اپنے بیٹے کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ تو یہ کیسی قربانی ہے